बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम PSO की डीलर हैं। 10/11/68 हमारा कोड नंबर। जो वीडियो भाईजान बनाते हैं आपकी आगाही के लिए बनाते हैं, आपकी मालूमात के लिए बनाते हैं। तो हमारे एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि एबटाबाद में भी गर्मी है, तो इन्होंने इसलिए वीडियो बनाई। तो मैं आपसे वजाहत करता चाहूँ कि गर्मी के साथ, एबटाबाद की गर्मी के साथ या किसी गर्मी के साथ इंजन की हीट का ताला की कोई खुदा ना आस्ता आपके पास कोई गाड़ी है, आप अंटार्कटिका में ले जाएं, साइबेरिया में ले जाएं या किसी इलाके में ले जाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 डिग्री का ही फ़र्क आएगा। जबकि खुदा ना खास्ता अगर इंजन गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर चला जाता है। कहाँ 60-70 डिग्री का टेम्परेचर, कहाँ 1000 डिग्री का टेम्परेचर। क्योंकि याद रखें इंजन के अपने SOP होते हैं और इंजन में हालस आग जल रही होती। डीजल, पेट्रोल, CNG ये क्या है? आग है। और भी गाड़ी के मसाइल होते हैं, गाड़ियां गर्म होती हैं, रेडिएटर का मसला है, फारबीट का भी है। लेकिन याद रखें अगर गाड़ी में ऑयल कम होगा तो गाड़ी हम वक्त गर्म रहेगी। उस दिन भी एक दोस्त ने कहा कि मेरी गाड़ी गर्म हो रही है। वही बात हुई, जब ऑयल चेक किया तो ऑयल कम था। तो मेरा भाईजान कहने का मकसद एक ही है कि इंजन के अपने SOP हैं। इंजन के साथ 30-40 डिग्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंजन में तो आग ही है। ये तो नहीं है कि आप किसी ठंडे इलाके में चले जाएं तो वहाँ से ऑयल आपका गाड़ी का कम होगा तो गाड़ी आपको नुकसान नहीं करेगी। वो ऐसे ही नुकसान करेगी जिस तरह गर्म इलाके में करती है। एक दूसरे दोस्त ने कमेंट्स में किया था कि हम डब्बे को भी चेक करते हैं, सील को भी चेक करते हैं और ऑयल अंदर फिर भी 2 नंबर होता है। एक दोस्त का कमेंट्स था, तो बिल्कुल उस दोस्त ने सही कहा, ऐसा ही होता है। भाईजान हम आपको जो ऑयल भी देते हैं गारंटी के साथ देते हैं। ये डिस्प्ले में आपके पास ये डब्बे हमारे आ जाते हैं, इनकी हम कोई गारंटी नहीं देते। हम आपको डब्बे की सील भी चेक करवाते हैं, एल्यूमिनियम की सील भी चेक करवाते हैं, जो दिए गए कोड होते हैं वो भी चेक करवाते हैं। मैंने कई दफ़ा कहा कि हम इसके बाद गारंटी देते। आप ऑयल हमारा इंजन में डालें, अगर कोई फ़र्क आया तो हम उसके ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक 35 साल हो गए, कोई एक कंप्लेंट किसी ने नहीं की। 1-2 इशू आए, लेकिन वो भी हमें समझ आई कि इन लोगों ने 20-20 दिन के बाद ओवर रनिंग की है, तब जाकर ये ऑयल कम हुआ है या काला हुआ है। ज़ाहिर एक आदमी 20 दिन बाद आता है तो आपको समझ आ जाती है यार ये मसला क्या है। एक और मैं छोटी सी वीडियो देख रहा था, एक ऐसी साहब थी किसी इलाके में, उन्होंने छापा मारा तो मतलब 2 नंबर ऑयल उन्होंने मतलब पे छापे मारकर सील की। तो भाईजान ये आपसे गुजारिश है, मैंने तो कई दफ़ा ये कहा कि यार ये काम हमा वक्त की ज़रूरत है, ये आप किसी वक्त भी बंद ना करें। ज़ाहिर है ये मार्केट से डब्बे उठाते हैं, फिर उनमें रीफिलिंग होकर वो लाइट आता है, और जब वो आता है तो फिर ज़ाहिर वो 40 नंबर ऑयल होता है, मोटा ऑयल होता है। वक्ती तौर पर तो आपको नुकसान नहीं दे रहा होता, लेकिन वो नुकसान दे रहा होता है, क्योंकि जिस गाड़ी को वो बमुश्किल 1 साल भी नहीं चल रही, क्योंकि वो इंजन को गर्म करता है, और जब इंजन गर्म होता है तो उसमें स्पेस आ जाती है। जब स्पेस आती है तो गाड़ी आस्ता आस्ता फिर मतलब कमज़ोर हो जाती है, फिर गाड़ी डीजल, पेट्रोल, CNG फालतू खाती है। मैंने कई दफ़ा आपको कहा आप नई गाड़ी किसी से भी मशवरा कर लें, कैरी डब्बा है, कार है, तो 1 लीटर में 20 किलोमीटर जा रही है, और जो हमारी पुरानी गाड़ी हैं वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर भी नहीं जा रही। आप अरबों का पर डे के ऊपर फ्यूल ज़ाया कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी की तवज्जो ही नहीं है। इस तरह अगर आप कारोबार करेंगे तो यकीन करें कभी भी आपके हालात ठीक नहीं होंगे। कि अपनी वीडियो में गुजारिश करने का मकसद एक ही होता है कि ये चीज़ें आप नज़रअंदाज ना करें। उस दिन मैंने एक और चीज़ भी देखी, मेरे जहन में थी कि आपसे शेयर करता जाऊँ, कि ये लोग बाज़ दफ़ा गाड़ियों में फ़र्क होता है, सलफ मारते रहते हैं, उसमें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो खुशक इंजन चलता है, खुदा नास्ता बार बार सलफ मारेंगे तो इंजन की जो रगड़ है वो इंजन को ख़त्म कर देती है।
کیونکہ آئل تو اٹھتا نہیں ہے تو بعد میں وہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ موبل آئل کی رننگ کیا ہے۔ بھائی جان، موبل آئل کی رننگ آپ کے انجن کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اگر انجن آپ کا کمپنی آپریٹڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا زیادہ بھی رننگ برداشت کر جائے گا۔ اگر آپ نے لوکل بنایا تو پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا ایک کو اکثر و بیشتر انجن میں فالٹ آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایس ٹی پی ڈالتے ہیں، گاڑا آئل ہوتا ہے یو ایس اے کا، کوئی انجن فلش کرتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، کچھ انجن کلینر ڈال دیتے ہیں۔ وقتی طور پر بھائی جان یہ چیز آپ کو فائدہ دے جاتی ہے، انجن صفا ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ انجن کا جو اندر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا، وہ نقص دور نہیں ہوتا، وہ سوائے انجن کھولنے کے دور نہیں ہوتا۔ کوشش یہ کریں کہ شروع میں وقت کے اوپر آپ گاڑی کا آئل چینج کریں، سر کے اوپر کھڑے ہو کر چینج کریں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو دوستوں کو کہا، پھر کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ آئل چینج کریں سر کے اوپر کھڑے ہو کر چینج کریں۔ انجن کے آئل کے ایس او پی یہ ہے کہ جتنا آپ آئل ڈالتے ہیں اتنا ہی نکلنا چاہیے۔ اگر 19-20 کا فرق آتا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، چلیں یہ بات ہے، لیکن جتنا آئل ڈالتے ہیں اتنا ہی آئل نکلنا بھی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اتنا آئل نہیں نکلتا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ گاڑی میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے، یا آپ اوور رننگ کر رہے ہیں یا اس کی لیکیج ہے۔ چھوٹی موٹی بعض دفعہ لیکیج بھی نظر نہیں آتی۔ دوسرا بھائی جان، ایک دفعہ ہم جاتے ہیں ہری پور اور دوسری طرف جاتے ہیں ہم منسیرا کی طرف، اور جو ہمارے دوست حضرات ہم سے ہول سیل پر لیتے بھی ہیں یا اور بھی ڈسپلے کے اوپر ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح ہم ایبٹ آباد میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو آئل چینج کر کے دیتے ہیں، کوئی آدمی بھی بھائی جان اس بلا کی گارنٹی نہیں لیتا، نہ کوئی کمپنی لیتی ہے، نہ کمپنی آپریٹر پمپ لیتا ہے، نہ کوئی ایجنسی لیتی ہے، نہ آئل چینجنگ والا کوئی لیتا ہے۔ یہ ہمارا تقریباً 35 سال کا کانفیڈنس ہے، اور جو آئل بھی ہم لیتے ہیں یہ لوکل ہزارہ جو ہماری ڈسٹریبیوٹر ہیں ان سے لیتے ہیں۔ آج دن تک ہم نے پنڈی، اسلام آباد، کراچی، فیصل آباد، لاہور، پشاور سے کہیں سے بھی کوئی 1 لیٹر آئل نہیں لیا، کیونکہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں تو اس کا ہمیں پھر ڈر ہوتا ہے ہمہ وقت کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہ آ جائے۔ تو پھر ہم ریٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر ہمارے دوست ریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ کا ریٹ زیادہ ہے، مطلب 150 کی بات ہوتی ہے، اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا، لیکن میں کہتا ہوں جو بھی نیشنل ملٹی کمپنیوں کے آئل ہیں وہ ایک ہی ریٹ کے اوپر ہوتے ہیں، ان کی کوئی 1 پیسہ کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ڈیزل پیٹرول کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس طرح آئل کا بھی بھائی جان کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی ریٹ ہوتا ہے۔ ایک ڈبے کی قیمت اس دن ایک آدمی آیا 3000 میں دے رہا تھا، قیمت اس کی 3600 روپے تھی، تو میں نے کہا یار اس میں ہمیں بمشکل 200-300 روپے بچت ہوتی ہے، تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ 3000 کا دے دیں، کس طرح بھائی جان دے دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ آپ کے جو جاننے والے عزیز و اقارب ہیں، یہ ایک نہیں میں ہزاروں واقعی آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جن کے انجن دوبارہ چلے ہی نہیں، ایک ہی دفعہ انہوں نے آئل چینج کیا ہے، دوبارہ پھر انجن سیز ہوا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوتا ہمارے کتنے دوست تھے، مستری صاحب بائن تھے، ہر آدمی ہمیں یہی کہتا ہے کہ واقعی یار آپ کا آئل 1 نمبر ہے، اور اس کی رننگ آپ دیکھ لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ہم نے باہر سے آئل چینج کیا تھا اس کی کیا رننگ تھی، جو آئل ہم نے ان سے چینج کیا تھا اس کی کیا رننگ تھی۔ ریٹ ڈبے کے اوپر ہوتے ہیں، اس سے اوپر تو ہم آپ سے لیتے نہیں ہیں۔ پھر جو ہمارے پاس جو سہولت ہوتی ہے، چلے سٹاف کی سہولت ہے، ہم آپ کو باڈی واش فری کر کے دیتے ہیں، یہ بھی 300-400 روپے کی بچت ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 1000 روپیہ 20-50 ایک آئل ہے، آخری درجے کا ہے، اس کے ساتھ ہمیں بچتا ہے 2.5 لیٹر 3 لیٹر آپ آئل ہم سے چینج کرتے ہیں، اس میں ہمیں کتنی بچت آ جاتی ہوگی۔ ظاہر دکان کا کرایہ ہے، بجلی کا بل بھی ہے، سٹاف کی تنخواہیں بھی ہیں، انکم ٹیکس کے معاملات میں بھی ہیں، تو اس میں بچت کہاں سے آئی؟ تو ہم جو آپ کو ریلیف دے دیتے ہیں اس شکل میں دے دیتے ہیں کہ چلے آپ کو باڈی واش فری کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو 300-400 روپے کی بچت آ جاتی ہے۔
بھائی جان اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیا کریں. میں آپ کو اپنے دونوں ایجنسیوں کا ایڈریس بتا دیتا ہوں. ایک ایجنسی ہماری کلندر آباد المرجان مارکیٹ میں ہے, وہاں پر بھی گارنٹی ہماری ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. وہاں پر سروس ڈیک کی سہولت نہیں ہے, آپ جس وقت بھی آ جائیں ہم آپ کو سروس فری کر کے دیتے ہیں, لوگ آتے بھی ہیں. دوسری ہماری یہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں یہ ایک طرف سزائی پمپ ہے, دوسری طرف شمع بیکری ہے, درمیان میں ہمارے ایجنسی ہے.